اب ذرا ذکر ہو جائے کہ لطائف کی تعلیم اور تربیت کیسے ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ بسا اوقات آپ کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے کہ لطائف کی جو تعلیم اور تربیت ہے یہ مختلف پیغمبروں کے ساتھ منسوب ہے۔ نفس کی تعلیم اور تربیت تو شیطان کرتا رہتا ہے، ابلیس کرتا رہتا ہے، وہ تو ہم سب تقریباً چاہے کسی سے کوئی تعلیم تربیت لے نہ لے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، چاہے کسی کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں، ویسے تو ڈگری ہے لیکن وہ شیطانی صفت کے ہیں۔ بہت سارے پروفیسر ایسے ہیں، ڈگری تو ہے لیکن شیطانی صفت کے ہیں۔ بہت سارے انجینئر ایسے ہیں، ڈگریاں تو ہیں، اسکلز بھی ہیں لیکن وہ شیطانی صفت کے ہیں۔ بہت سارے سائنسدان ایسے ہیں جن میں قابلیت تو ہے، سب کچھ ہے لیکن وہ شیطانی صفت کے ہیں۔ بہت سارے ایسے جناب زرعی ماہرین ایسے ہیں، وہ پھر اس طرح کی جناب شیطانی چیزوں کی تخلیق میں اپنا اس میں مہارتیں لگا۔ شیطان کی استادی اور تربیت تو نفس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ پیدائش سے اپنی محنت میں اپنے کام میں جت جاتا ہے، وہ تو اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ باقی لطائف جب تک بیدار نہیں ہوں گے، کیونکہ نفس پیدائشی طور پہ بیدار ہے، نفس پیدائشی طور پہ بیدار ہے۔ اب باقی لطائف بھی پیدائشی طور پہ کچھ لوگوں کے بیدار ہوتے ہیں، لیکن ان کے بیدار ہونے کے لیے ماں کا سب سے بڑا کردار ہے۔ ماں جیسے روٹی کھاتی ہے تو اس کی غذا جو ہے اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو پہنچتی ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ غذا کھایا کر، یہ نہیں کھایا کر، یہ چیز پیا کر، یہ نہیں پیا کر، سردی کا یوں خیال کیا کر، گرمی کا یوں خیال کیا کر، اوپر نہ چڑھا کر، یہ نہیں کیا کر، فلاں چیز کا خیال کر، بوجھ نہیں اٹھایا کر۔ اس طرح کی اس کو جناب ظاہری جسم کی سہولتوں اور اس کی نشو و نما کے حساب سے ڈاکٹر جو کچھ کہتے ہیں وہ جیسے جیسے ایکٹ کرتی ہے، اس ایکٹ کا جو بھی ثمر ہے وہ ثمر اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ماں ذاکر ہے، ماں کا قلب منور ہے، تو اس کا ذکر اس کے بچے کے پیٹ میں بھی، اس کے اندر میں بھی اترے گا، اس کے قلب میں بھی اترے گا۔ اس ماں کے اگر باقی لطائف بیدار ہیں تو اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے لطائف میں بھی وہ نور اترے گا، پیدائشی طور پہ بچے کے باقی لطائف بھی زندہ ہوں گے، وہ بھی بیدار ہوں گے۔ لیکن اگر ماں ایسی نہیں ہے، ماں ذاکر نہیں ہے، ماں کے قلب میں نور نہیں ہے، ماں اگر شریف ہے، اولاد شریف ہوتی ہے، ماں اگر جیسی ہے پھر کہتے ہیں نا یار یہ اپنی ماں پہ گیا، اس کی ماں بھی ایسی تھی، باپ پہ لوگ کہتے ہیں اس کا باپ ہی ایسا تھا، اس کا تو خاندان ہی ایسا تھا۔ وہ بچے کی خصلتیں، اس کے خاندان کی خصلتیں اس بچے میں آتی ہیں، اس کے باپ کی خصلتیں اس کے اندر آتی ہیں، اس کی ماں کی خصلتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اگر اگر باپ ہیں یا آپ ماں ہیں، آپ کی جو خصائل ہیں وہ آپ کے بچے میں آتی ہیں، تو آپ کا نور بھی تو آپ کے بچے میں آئے گا نا۔ اگر آپ کے لطائف نورانی ہے اور آپ کے لطائف کو وہاں تک کی پرواز ہے تو بچے کو بھی وہی تربیت ملے گی۔ لہذا نفس کی تو تربیت ابلیس کرتا رہتا ہے، قلب کی تربیت جو ہے وہ قلب بیدار کرنا آپ کا کام ہے۔ قلب بیدار کرنے کے لیے آپ ذکر کریں گے۔ اب ذکر کے باقی طریقہ کار تو بتائے جاتے ہیں، باقی اپنا جو بھی سلاسل ہیں ان میں مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں۔ وارثی سلسلے میں تو جو طریقہ ہے وہ آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، اس طرح خواتین کے حوالے سے بھی وارثی سلسلے کا طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے۔ خواتین کا تو بڑا آسان سا ہے کہ ان کو بس صرف دروازہ بتایا جاتا ہے، وہ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے ان کی تو جناب سارے چیزیں روشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس ایک خواتین کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہے، وہ دروازہ کھولنے کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے، جب وہ کھل جاتا ہے تو خواتین کے معاملات خود بخود سیدھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے لیے تو اتنا معاملہ نہیں ہے،
ان کے لیے تو بہت ساری آسانی ہے، لیکن مردوں کے لیے ان کے لطائف کو بیدار کرنا پڑتا ہے۔ جیسے قلب بیدار ہوتا ہے تو پھر یہ قلب تعلیم جیسے پرواز پاتا ہے اپنی دنیا میں، وہاں پہنچتا ہے تو وہ دنیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ عالم ملکوت کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، تو وہاں پہ آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے، وہاں پہ جب پہنچتا ہے تو پھر یہ وہیں سے تعلیم اور تربیت لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مختلف فیوز و برکات اور اس کی تعلیم اور تربیت، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، جس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی روح پھونکی، اپنا اذن اس کے اندر ڈالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ترتیب دے کے فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، اس سے جا کے آپ تعلیم لیں، تربیت لیں، تو آپ کی بزرگی اور آپ کا کیا مقام بنتا ہے۔ لہذا اسی طرح پھر یہ قلب جس طرح پورے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور پورے آرگنز کو مطلب ورکنگ میں لانے کے لیے دل جو ہے پمپنگ مشین کا کام کرتا ہے، اسی طرح قلب جب بیدار ہو جاتا ہے، یہ جب بیدار ہوتا ہے تو باقی لطائف کو بھی یہ اپنی پمپنگ سے وہ اس کا باطنی پمپنگ پھر شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ روح کو بیدار کرتا ہے، پھر یہ دونوں بیدار ہوتے ہیں۔ روح جب پرواز کرتی ہے تو وہاں پہ عالم جبروت میں جب پہنچتی ہے تو یہ اس دنیا میں جو حاکمیت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو یہ روح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلیم اور تربیت لیتی ہے، وہاں سے تربیت لیتی ہے، پھر وہاں پہ عالم جبروت میں پھر حضرت مولا علی سرکار کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ بھی تعلیم و تربیت میں رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحبت پھر مل جاتی ہے۔ خیر، لیکن یہ ہے کہ مرکزی طور پہ جو اس عالم کی نسبت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جو کہ اللہ کا خلیل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے ذبح ہونے پہ اس کے بیٹے کو بچا کے بھی دیا، جنت کا جانور قربانی میں بھی دیا، اور اسے کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دیا، اور اس کو اپنا خلیل اور دوست کا خطاب بھی دیا۔ اب اس سے جب آپ تعلیم اور اس سے جب آپ کی روح تربیت لیتی ہے تو کیا مقام اور کیا مرتبہ آپ کے وہاں پاتے ہو آپ، یہ تصور کرنا ذرا بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح لطیفہ سری جو ہے یہ پھر اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے وہاں سے تربیت لیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس کی صحبت میں رہتا ہے، وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موسوی تربیت میں وہ چلا جاتا ہے۔ پھر اس طرح لطیفہ اخفا جو ہے یہ پھر وہ جب پرواز پاتا ہے جاتا ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں چلا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی تعلیم پاتا ہے، وہاں سے یہ تربیت حاصل کرتا ہے، وہاں سے یہ فیوز لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنے اذن سے پیدا کیا، ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں اللہ کے اذن سے وہ نطفہ ٹھہرا، تو آپ اندازہ کریں کہ جب اس کی صحبت میں آپ ہوں گے تو کیا مقام ہوگا۔ پھر آپ کا جو لطیفہ اخفا بیدار ہوتا ہے تو یہ عالم وحدت کی جو دنیا ہے، یہ اس کا جو تعلق ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہے۔ یہاں پھر آپ کی ڈائریکٹ صحبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک جزء طفل نوری جو ہے وہ پھر آپ کے وجود میں آ کے آپ کے سینے میں آ کے رہنے لگتا ہے، تو یہ یثرب سے جیسے مدینہ بنا تھا ایسے ہی حضور پاک جب یثرب میں گئے تو یثرب مدینہ بنا نا۔ اسی طرح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک جزء جو ہے وہ جب آپ کے سینے میں آ کے رہے گا، آپ کی تربیت کرے گا، اور آپ اس کی صحبت میں جب رہیں گے، حضور پاک کی صحبت اور حضور پاک کی تعلیمات، حضور پاک کی تربیت، کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ پھر وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب اپنی تربیت سے اسے گزارتے ہیں تب یہ پھر لطیفہ انا بھی بیدار ہوتا ہے. پھر لطیفہ انا جو ہے وہ پھر ڈائریکٹ آپ کو اللہ تعالیٰ کی صحبت میں لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار میں گم کر دیتا ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ کے انوار میں انسان تحلیل ہو جاتا ہے. لہٰذا لطائف کی تعلیم تربیت کا یہ مرحلہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہاں سے یہ گزرتے ہیں لطائف.